بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت پنجم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں اور آپ کا آج کا حاصل تعلم استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکے۔ اس پہ ہم پہلے بھی کام کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس پہ ایک مختلف سرگرمی کرنی ہے جو آپ یقیناً کر چکے ہوں گے، اور سرگرمی آپ نے کی اس حاصل تعلم میں دیے گئے ویڈیو لیکچر کو سننے اور سمجھنے کے بعد۔ سرگرمی کیا تھی کہ آپ نے جس اہم مقام کی سیر کی ہے اس کے متعلق اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کریں، ایک ویڈیو بنائیں اور اپنے معلم یا معلمہ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ ویڈیو ہمیں بھی اس نمبر پر واٹس ایپ کرنی ہے یا اس ایڈریس پر ای میل کے ذریعے بھیجنی ہے۔ ہم اس پہ اس سے قبل بھی بات کر چکے ہیں کہ استحسانی اور تنقیدی گفتگو ہم کس طرح سے اپنی بول چال میں ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، کن کن پہلوؤں پر ہم سوچتے ہیں، ہمارے اظہار کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آج سرگرمی تھی کہ آپ نے ان چھٹیوں کے دوران میں جس بھی اہم مقام کی سیر کی ہے اس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ فرض کریں آپ گرمیوں کی چھٹیاں جو اب تک آپ نے گزار لی، جو تقریباً آدھی گزر چکی ہیں، آپ کھوڑا کی جو نمک کی کان ہے اس کی سیر کرنے گئے۔ اب آپ نے کیا ان کو بتانا ہے کہ آپ کو اس میں کیا اچھا لگا۔ آیا آپ کو سفر کے دوران میں اچھا لگا، آنا جانا اچھا لگا، آپ کو کھوڑا کی کان میں اندر جا کر کان کے اندر کا جو ماحول تھا، جو وہاں کا درجہ حرارت تھا، جو وہاں کی چیزیں تھیں، وہ دیکھنا اچھا لگا، وہاں پہ جو اس طرح سے ایک نئی دنیا آپ کو دیکھنے کو ملی وہ دیکھنا اچھا لگا، یا آپ کو سفر کی تھکاوٹ محسوس ہوئی؟ اگر آپ کسی اور سفر کا ذریعہ استعمال کرتے تو آپ شاید بہتری سے جا سکتے تھے، آسانی سے جا سکتے تھے۔ آپ کو ایسا لگا کہ آپ کا دم گھٹنا شروع ہو گیا، آپ کو کان میں جانا پسند نہیں آئی۔ یہ وہ تمام باتیں جو آپ کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کہ جب آپ سوچتے ہیں ہر اس واقعہ کو جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، ہر اس سیر کو، ہر اس سفر کو جو آپ نے کیا ہو، ہر اس چیز کو جس کا آپ براہ راست حصہ بنے ہو۔ حصہ بن لینے کے بعد اس چیز پہ سوچنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ گفتگو کرنا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہی آگے چل کے ہماری شخصیت سے جھلکتی ہے کہ ہم کس چیز پہ کتنا سوچتے ہیں، کتنا غور کرتے ہیں، اور کتنے اچھے انداز میں اس پر بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ اس حاصل تعلم کو پڑھا، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ میں اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ آپ چیزوں پر صرف تنقید نہ کریں، ان کے مثبت پہلو بھی سوچیں، اور ہر چیز کے مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ اس کو ناقدانہ نظروں سے بھی دیکھیں اور اس انداز میں اس پہ بات کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلے حاصل تعلم کے ساتھ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ، شکریہ۔